اس نے کہا کہ میرے گھر کے اندر فاقے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میرے گھر کے اندر جو فاقے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میرے گھر کے اندر اللہ رب العزت کی روزی کا انتظام فرما دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں کبھی مال و دولت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو آپ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں اس عمل کو کروں اور اللہ رب العزت جو ہے میرے گھر کے اندر مال و دولت کی کثرت فرما دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ہمارے علاقے میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، ہمارا علاقہ قحط سالی کی زد میں ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں وہ عمل کروں یا ہم علاقے والے وہ عمل کریں تو ہمارے علاقے سے قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے کہ سوال 4 ہیں اور جواب آپ ایک ہی دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلا آدمی آیا، اس نے کہا گھر میں فاقے ہیں، آپ نے اس کو استغفار کہا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا ہمارے گھر میں مال و دولت نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا کہ ہمارا پورا علاقہ قحط سالی میں ہے۔ تو یہ سوال مختلف ہیں اور آپ نے ان 4 سوالوں کا جواب ایک ہی دیا کہ آپ استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 29واں پارہ سورہ نوح کی آیات تلاوت کی، کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب نے کہا فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو وہ اتنا رحم دل بھی نہیں، اتنا بے رحم بھی نہیں ہے، وہ تو رحم دل ہے کہ جب تم اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے معافی مانگو گے وہ تو پہلے سے ہی معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پھر آگے فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ جب تم استغفار مانگو گے تو آسمان سے تمہارے لیے رحمت کی بارش اترے گی، اور جب بارش اترے گی تو جو علاقہ قحط سالی میں ہوگا تو جب وہاں پر رحمت کی بارش پڑے گی تو وہاں سے قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ جب تم کثرت سے استغفار کرنے کے بعد اللہ سے رزق اور روزی کا سوال کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھروں میں روزی کی فراوانی کر دے گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کثرت سے استغفار کرو گے تو استغفار کرنے کے بعد جب تم اللہ سے اولاد کا سوال کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اولاد بھی ضرور عطا فرما دے گا۔ لیکن جب ہمارے معاشرے کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی انسان 1 تسبیح پڑھتا ہے، 2 تسبیحاں پڑھتا ہے، 3 تسبیحاں پڑھتا ہے، جب کہا جاتا ہے کثرت سے استغفار کرو وہ 5 6 7 8 10 تسبیحاں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے پڑھنے کا ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا کہ ہم اس کے اثرات جو ہیں، اس استغفار کلمے کی جو برکات ہیں، ہم ان کو اپنے دل پر ظاہر کریں۔ ہمیں معلوم ہو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کیا التجا کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرنا۔ اے اللہ، میری پہلے والی زندگی میں جو کچھ مجھ سے ہو چکا
میں نے ابھی تیرے در میں ہاتھ پھیلا دیے ہیں، اپنا دامن پھیلا دیا ہے، اب مجھے معاف فرما دے۔ پھر ایک دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے استغفار اور ایک ہوتا ہے لفظ توبہ۔ یہ دونوں عموماً ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ استغفار اس وقت کرنا کہ انسان سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، انسان ان غلطیوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور لفظ توبہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ تم جو گناہ کرتے تھے، جن گناہوں کے اندر تم اپنے آپ کو مبتلا کرتے تھے، اب اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ کر دو۔ استغفار توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ جن گناہوں کے اندر تم مبتلا تھے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لینا، یہ توبہ کا لفظ ہے، یہ توبہ کا مفہوم ہے۔ اب اگر ایک انسان شرابی ہے، جب اس نے اللہ رب العزت سے استغفار کر لیا، تو اب لفظ توبہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب تم یہ گناہ کرتے تھے تو تم اس گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کوئی انسان بے نمازی تھا، تو جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے معافی طلب کر لی، تو اب لفظ توبہ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اب جو بے نمازی تھا، اب وہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے والا بن گیا۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی رشوت میں مبتلا ہے، اگر کوئی سود خوری میں مبتلا ہے، تو جب اس نے استغفار کے ساتھ معافی طلب کر لی، تو اب لفظ توبہ کا یہ تقاضا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ کرے۔ جب انسان ان دونوں الفاظ کے مطابق چلے، استغفار اللہ سے معافی طلب کرے اور لفظ توبہ کے تقاضے کو پورا کرنے والا بن جائے، تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور دوسری چیز ہے تقویٰ۔ تقوی کا بھی انسان کی زندگی پر بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی شورا کے سامنے سوال رکھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی سے کیا مراد ہے؟ ہر آدمی نے اپنی طرف سے الگ جواب دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، آپ کیوں خاموش ہو؟ سب لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، آپ بھی تو رائے دیں کہ آپ کے نزدیک تقوی کا کیا مفہوم ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اگر آپ کسی خاردار جنگل میں چل رہے ہیں، اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے راستے میں کوئی خاردار جنگل آ جاتا ہے جہاں پر جنگلی جانور بھی ہیں، جہاں پر آپ کو ڈر ہے کہ میں نے جو اگلا قدم رکھنا ہے، کہ میں نے کہاں پر قدم رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے کوئی سانپ ہو اور میں نے سانپ پر قدم رکھ دیا تو وہ سانپ میرے اوپر حملہ نہ کرتا۔ اگر آپ چل رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس راستے میں ایک درندہ بیٹھا ہے، تو آپ اس راستے سے گزرنے کے لیے آپ کس طرح کی احتیاط برتتے ہیں؟ اگر آپ کے کپڑے کسی خاردار جھاڑیوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو آپ جس طرح احتیاط کے ساتھ کہ ان جھاڑیوں سے اپنے کپڑوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، ان جھاڑیوں سے اپنے کپڑوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے کہ ان جھاڑیوں کی وجہ سے یا ان کانٹوں کی وجہ سے میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ ساری زندگی گزارتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہ کرے، اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کو اپنے پس پشت نہ ڈالے،
اللہ رب العزت کی اس طرح انسان فرما برداری کرے کہ جب انسان ساری زندگی گزارے تو جیسے انسان اپنے آپ کو جنگل سے احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے تو انسان ساری زندگی اس احتیاط سے گزارے کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. اس کا مطلب ہے تقویٰ. یہ دو چیزیں ہیں کہ اگر ہم تقویٰ اختیار کر لیں، اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے محفوظ ہو جائیں گے. دوسری آسان الفاظ کے اندر میں بتاتا ہوں. تقویٰ کی بنیاد جو ہے 4 ستونوں پر ہے. پہلی چیز جو ہے استغفار. دوسری چیز جو ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرے. تیسری چیز جو ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ جنت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم سے نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرنا. حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد کوشش کرو کہ جلدی جلدی کوئی نیک کام کرو کہ اس نیک کام کی وجہ سے تمہارا وہ گناہ بھول جائے. تو وہی اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرو، اور جب تم معافی مانگنے میں جلدی کرو گے تو اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کے اوپر جو جنت ہے وہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اعدت للمتقین، کہ اللہ رب العزت نے متقین لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.